الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر والصلاة والسلام على النبي المبعوث إلى الأسود والأحمر الذي بعث لتتميم مكارم الأخلاق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومأوانا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه حضرات محترم، گزشتہ درس قرآن و سنت میں خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ ابتدائی فضائل و مناقب آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں۔ ان مشہور و معروف صحابہ کرام میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی انفرادی، خصوصی اور امتیازی رنگ ہوتا ہے۔ بعض خصوصیات
اس قسم کی ہوتی ہیں جو کسی ایک شخصیت کی پہچان بن جاتی ہیں۔ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ مزاج نبوت کے قریب ہونے کے اعتبار سے خلفائے راشدین دیگر تمام صحابہ کرام پہ فوقیت رکھتے ہیں اور ایک درجہ رکھتے ہیں، لیکن ان میں دو ابتدائی شخصیتیں اپنے اپنے رنگ کے اعتبار سے، اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے زیادہ قریب ہیں۔ کچھ خصوصیات سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوئیں اور کچھ خصوصیات عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوئیں۔ مزاج النبوت سے ان کو ایسا قرب حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی سے متعلق یہ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی اور نبی کے آنے کا امکان ہوتا، نبوت کا سلسلہ بند نہ ہو چکا ہوتا اور کسی اور نبی کے آنے کا امکان ہوتا، لکان عمر، تو یقیناً وہ عمر ہوتا۔ اسی طرح ایک روایت گزشتہ بیان میں آپ سن چکے ہیں، لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون، فرمایا گزشتہ امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو الہامی باتیں کرتے تھے۔ اب الہامی بات کا مطلب کیا ہے کہ جو بولتے تھے ان کے قول کے ساتھ، ان کی گفتار کے ساتھ اللہ کی تائید ہوا کرتی تھی۔ فرمایا لو کان منہم واحد فی امتی فإنہ عمر، فرمایا اگر میری امت میں ان میں سے کوئی شخص ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ محدث ہے، ملہم ہے، وہ عمر بن الخطاب ہے۔ اب ان کی یہ خصوصیت کہ ان کی زبان پہ اللہ رب العزت کی تائید ہے، صریح یہ الفاظ بھی موجود ہیں احادیث میں۔ ایک تو خود محدث ہوتا ہی وہ ہے کہ جو بولے تو اس کے ساتھ اللہ کی تائید ہو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کی زبان پر اور اس کے دل پہ حق کو جاری کر دیا ہے۔ یہ تو ایک اصول بیان ہو گیا، ایک شرف اور ایک فضیلت بیان ہو گئی، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اتنا کہہ دینا کسی کے متعلق، یہ بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور امت کا کام ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی اس خصوصیت کو، آپ کے دیے گئے اس لقب کو من عن تسلیم کرے۔ اب فاروق کا لقب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی زمانہ قبل از اسلام کا نہیں،
یہ بھی خود رسول اللہ نے دیا ہے کہ یہ تو ایک ایسی کسوٹی ہے کہ جس کے ذریعے سے حق اور باطل کو جدا جدا کر کے پہچانا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، امت نے ماننا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ متعدد مقامات قرآن میں بھی ایسے موجود ہیں کہ جن آیات کو جب کوئی مفسر، کوئی عالم، کوئی فقیہ حل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو ان آیات کو اس وقت تک حل نہیں کر سکتا جب تک کہ ان میں حضرت عمر کا ساتھ حوالہ بھی شامل نہ ہو جائے۔ سیدنا عمر کا حوالہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی واقعاتی پس منظر ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہوتا ہے، اور اس شان نزول کی روشنی میں جب اس آیت کو دیکھا اور سمجھا جاتا ہے پھر سیدنا عمر کا مقام و منصب واضح ہوتا ہے۔ فاروق اعظم کے کچھ اجتہادی فیصلے ہیں، اور اللہ کی شان اجتہاد کا دور شروع رسول اللہ کی وفات کے بعد ہوا، جس کو باقاعدہ دور اجتہاد کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو پھر اجتہاد کی ضرورت کیا تھی؟ جو بات ہوتی صحابہ کرام آپ سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ ہاں البتہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام سفر میں ہیں اور کوئی سہولت موجود نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی اور آپ سے پوچھنے کی، تو وہاں صحابہ کرام اجتہاد پر عمل کرتے تھے، اسلام کے مزاج کو سامنے رکھ کر کوئی نہ کوئی اجتہادی فیصلہ جو صحابہ میں سے مقام و منصب کے اعتبار سے جو سینئر ہوتا تھا وہ فیصلہ کرتا تھا، وقتی طور پہ اس پہ عمل کرتے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر واپس آ کے اپنی تصویب کرواتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر غلطی ہوتی تو اس پہ تنبیہ ہو جاتی، اگر درست ہوتا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تائید کر دیتے تھے، تصویب فرما دیتے تھے۔ لیکن یہ عمر ایسی ہستی ہے کہ رسول اللہ کی موجودگی میں اجتہاد کیا، جب رسول اللہ نے مشورہ مانگا تو اجتہاد کیا، اور وہ اجتہاد اللہ رب العزت کی تائید سے مبرہن ہو گیا اللہ کے رسول کی موجودگی میں۔ آپ خود موجود ہیں مدینہ طیبہ میں، ایک یہودی کا ایک منافق سے کوئی مالی جھگڑا تھا۔ اب منافق کون ہوتا ہے؟ جو کلمہ گو ہوتا ہے، زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، مجلسوں میں بیٹھتا ہے، خطابات سنتا ہے، لیکن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، دل سے ایمان نہیں لایا ہوتا، کبھی وہ کفر کا نمائندہ بن کے بیٹھتا ہے جاسوسی کے لیے، اور کبھی اپنے مفادات کی خاطر کافروں کی صف میں بھی شامل ہو جاتا ہے، مسلمانوں کی صف میں بھی شامل ہو جاتا ہے، جس کے متعلق قرآن کہتا ہے لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ پورے ادھر ہیں نہ پورے ادھر ہیں۔ تو منافق جس نے ظاہری اور سرسری اسلام قبول کیا، ایمان نہیں لایا، اسلام قبول کیا، یعنی زبان سے کلمہ جاری کر لیا، دل مومن نہیں ہوا، اس کا جھگڑا کہ یہودی کے ساتھ مالی معاملے میں ہو گیا۔ یہودی نے کہا چلو یار جھگڑا جو ہے ہمارا، تمہارا نبی ہے نا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب منافق کیا کہتا ہے؟ یہ چل پڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا۔ آپ نے جب سارا قضیہ سنا تو یہودی چونکہ حق پر محسوس ہوا، لہذا آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ اب فیصلہ جب یہودی کے حق میں ہوا، فیصلہ کروا کے باہر نکلے، اب منافق نے یہ سوچا کہ میرا کام تو خراب ہو گیا ہے، کہ فیصلہ میرے خلاف ہو گیا، کیوں نہ ہو کہ حضرت عمر کے پاس چلے جائیں، اس لیے کہ وہ بھی قدیم زمانے سے منصف اور فیصل رہے ہیں، ان کے سامنے بات رکھتے ہیں۔ امید تو یہ ہے کہ وہ جذباتی آدمی ہیں، یہ سنیں گے کہ ایک مسلمان کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہے تو وہ فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے۔
اب زبان سے تو یہ مسلمان ہی تھا نا، تو فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا، آگے نوبت ہی نہیں آئے گی۔ جب اصرار کیا تو یہودی نے کہا ٹھیک ہے جی، عمر کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ جب حضرت عمر کے پاس پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر باہر آئے، انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا، اور جب بات سن چکے حضرت عمر، یہودی نے کہا کہ عمر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بات سن لینا کہ یہ فیصلہ آپ سے پہلے آپ کے رسول کر چکے ہیں، یہ فیصلہ محمد الرسول اللہ یعنی آپ کے نبی ہیں وہ کر چکے ہیں یہ فیصلہ، اور فیصلہ میرے حق میں ہو چکا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا رویدکما حتی اخرج الیکما، فرمایا ٹھہرے رہو یہیں پر، تھوڑی دیر انتظار کرو، ابھی میں آتا ہوں۔ اور گھر میں گئے، تلوار اٹھا کے لائے، آتی ہی اس منافق کی گردن اڑا کے رکھ دی اور کہا ہا قضا اخذی من لم یرض بقضاء اللہ وقضاء رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا تو عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اب دیکھو، ایک آدمی کا قتل ہو جانا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، آدمی قتل ہو گیا، اور یہودیوں نے شور مچایا، پھر منافقین نے شور مچایا، اب یہ نئی بات اللہ کے رسول کے سامنے آئی۔ منافقین کے جو لواحقین تھے، اس منافق کے جو اس کے ورثاء تھے، انہوں نے کہا جی چونکہ پکا مسلمان تھا اور اس کا قتل ناحق تھا، ناجائز تھا، مسلمان کا قتل عمر کس طرح کر سکتا ہے، لہذا ہم قصاص کے طلبگار ہیں۔ حضرت عمر کو بلوایا گیا، ایک طرف سے دعویٰ سامنے آ گیا کہ حضرت عمر نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، اب جواب دعویٰ پیش کرنا ہے حضرت عمر نے کہ میں نے کیوں قتل کیا ہے۔ ابھی لب نہیں کھولے تھے کہ اللہ نے وحی بھیج دی، تائید بھی ہو گئی، قرآن نازل ہو گیا، فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے پیغمبر، فلا وربک کا تیرے رب کی قسم ہے کہ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ فیصلوں میں آپ کے انصاف پر پورا اعتماد نہ کر لیں۔ یہ کیسا مسلمان تھا جس کو آپ کے فیصلے پہ اعتماد ہی نہیں؟ تو لہذا یہ منافق تھا، اور پھر منافق ہونے کے بعد اللہ کے رسول کے فیصلے پر اعتراض کر کے، انکار کر کے دائرہ ارتداد میں داخل ہو گیا۔ چنانچہ اگر اس کا قتل ہوا ہے تو یہ قتل ناحق قتل نہیں ہے، برحق قتل ہے، لہذا عمر سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب جب یہ بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت الفاروق، انت الفاروق، عمر تو حق اور باطل کے درمیان امتیاز کی علامت بن گیا ہے، تو پہچان بن گیا ہے حق اور باطل کے درمیان فیصلے۔ اللہ، یہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا جس کی تائید اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو آدمی اللہ کے رسول کے فیصلے سے آپ کی زندگی میں خود کروا کے آیا فیصلہ، پھر اس سے انکاری ہے تو اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ ایسا شخص مرتد ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اور واجب القتل ہوگا۔ اللہ کے رسول سے باقاعدہ پوچھا نہیں تھا، محض اجتہاد تھا، لیکن اس اجتہاد کو اللہ کی تائید بھی حاصل ہو گئی۔ اسی طرح ایک مشہور واقعہ ہے بدر کے قیدیوں والا، کہ جس وقت معرکہ بدر ختم ہوا، اللہ کی تائید ظاہر ہو گئی، 70 بڑے بڑے صنادید قریش گرفتار ہو گئے۔ اس لشکر کے اندر کوئی عام مشرکین تو نہیں تھے نا، بڑے بڑے سردار لوگ موجود تھے، مانگے تانگے کے سپاہی نہیں تھے اس میں بڑے بڑے قبیلوں کے لوگ تھے، بڑے بڑے سردار لوگ تھے۔ 70 سردار واصل جہنم ہوئے، 70 گرفتار ہو گئے۔ جب یہ گرفتار ہوئے، اکثر قبیلے قریش کے لوگ ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ شروع کیا کہ ان قیدیوں کا کیا کرنا چاہیے۔ جو ہی آپ نے مشورہ کیا، پہلا مشورہ حضرت عمر نے دیا، کہا یا رسول اللہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے خون سے زمین کو رنگین کیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا گیا
صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ وجہ کیا ہے جی؟ وجہ انہوں نے کہا جی دیکھو جی آخر رشتہ دار ہیں، بظاہر معقولیت اس میں نظر آتی ہے، رشتہ دار ہیں، ایک قبیلے کے لوگ ہیں، ابھی ہماری دعوت کا نظام بھی جاری ہے، جہاد کا نظام بھی جاری ہے، مسلمان ہو جائیں گے ممکن ہے، اور اسلام قبول کر لیا تو وہ بھی فائدے میں رہیں گے، ہم بھی فائدے میں رہیں گے، تو لہذا بہتر یہ ہے کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ان کو اس وقت رشتہ داری نہیں یاد آئی تھی جس وقت صحابہ کرام کو مدینے کی گلیوں میں تڑپایا جا رہا تھا، ان کو تو رشتہ داری کی کوئی پاسداری نہیں تھی۔ جب اس حد تک ہو گیا جس کا تصور انسان کرے، ایک سرسری طور پہ انسان سنتا رہتا ہے اور کانوں سے بات گزرتی رہتی ہے تو بعض وقت اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے رشتہ دار کا پتہ چلتا ہے کہ جس وقت دوسرا جدا ہو رہا ہو، جب پورے کے پورے قبیلوں میں سے 2 یا 3 آدمی اپنا سب کچھ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، اس وقت ان کی رشتہ داریاں کہاں تھیں؟ اس وقت ان کو احساس نہیں ہوا ان کے دل میں رشتہ داری کی کتنی قدر تھی۔ ان کے دلوں میں رشتہ داری کی اہمیت ہے ہی نہیں یا رسول اللہ۔ یہ کل بھی دشمن تھے، آج بھی دشمن ہیں، آئندہ کل بھی دشمن رہیں گے، لہذا ان کو مزید مہلت دینا یہ حکمت کے خلاف ہے، لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ قتل کر دیا جائے۔ اب دیکھو ادھر اتنی سخت بات، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھو مشورہ لیا گیا تو مشورے کا تعلق بھی اجتہاد سے ہی ہے نا، غور و فکر کر کے مشورہ دینا ہے۔ اب مشورہ حضرت ابو بکر نے بھی دیا، مشورہ حضرت عمر نے بھی دیا، آپ نے حضرت ابو بکر کی رائے کی تائید کی، فرمایا یہ رائے میرے دل کو لگتی ہے لہذا اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے سخت درجے میں ایک تنبیہ نازل ہو گئی کہ میرے پیغمبر فیصلہ عمر کا ٹھیک تھا، مشورہ اس کا ٹھیک تھا، اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ میرے پیغمبر یہ فدیہ اور مال اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کے ہاتھ میں جب اس قسم کے ظالم اور اسلام کے بہت بڑے بڑے دشمن قیدی ہاتھ میں آ جائیں، اس کے بعد آپ ترس کھاتے پھریں گے ان کے اوپر رحم کرتے پھریں گے رشتہ داری کی وجہ سے؟ آپ کو تو ان کے خون سے زمین کو رنگین کر دینا چاہیے تھا۔ حتی یسکن فی الارض، یعنی تائید کس کی ہو گئی بھی؟ حضرت عمر کی ہو گئی۔ اب دیکھو اس کے بعد پھر یہ بھی فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم، اور میں تم نے یہ فدیہ لے لیا ہے نا، اللہ رب العزت اگر اپنی تقدیر میں یہ فیصلہ اسی طرح لکھ نہ چکے ہوتی، اسی طرح نہ ہوتا کہ ہونا اسی طرح واقع یہی ہوگا، فدیہ لیا جائے گا پھر ان کو چھوڑا جائے گا، اگر یہ بات تقدیر میں پہلے لکھی نہ جا چکی ہوتی یہ فیصلہ، تو پھر تمہارے اس فدیہ لینے کی وجہ سے تمہیں سب کو عذاب علیم پکڑ لیتا اور تم اس میں گرفتار ہو جاتے۔ اب اتنے سخت تنبیہ جب آئی تو اللہ کے رسول بھی رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں، صحابہ کرام رو رہے ہیں، اتنی ناراضگی، اتنی سخت تنبیہ، اور اس کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ نازل ہوئی مجھے اس طرح محسوس ہوا کہ اللہ کا عذاب بالکل قریب آ کر واپس چلا گیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر لو نزل من اللہ، اگر یہ عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہو جاتا، لما نجا منکم الا عمر، تو پھر عمر کے علاوہ تم میں سے کوئی بھی نہ بچ پاتا۔ اب دیکھو ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پر منکرین حدیث جو ہے نا، عقل پرست لوگ، انہوں نے بھی بڑا بات کا بتنگڑ بنایا۔ انہوں نے کہا دیکھو جی اللہ کے رسول کا قول فعل حجت نہیں ہوتا، جب اللہ کے رسول کا قول فعل حجت نہیں ہوتا تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے جی؟ حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے جی، صرف قرآن کافی۔ دیکھو جی اللہ کے رسول اپنی مرضی سے ایک فیصلہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے تنبیہ آ جاتی، اور اللہ کی طرف سے سخت قسم کی ایک یعنی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، تو پھر اللہ کے رسول کا قول حجت کس طرح ہوگا؟
یہ ظالم اور بدبخت لوگ جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ رسول کی حیثیت ایک ڈاکیے جیسی ہوتی ہے، الیاذ باللہ. کہ جس طرح ڈاکی آتا ہے نا، خط پہنچا کے چلا جاتا ہے، تو رسول کا کام یہی ہوتا ہے کہ بس اللہ کی طرف سے وحی آئی اور وہ کتاب پہنچا کے پھر چلا گیا. بس اب اس کا اپنا قول فعل حجت نہیں، وہ خود مطاع نہیں ہوتا، قابل اطاعت نہیں ہوتا، اس کی اطاعت واجب نہیں ہوتی، بس ایک ڈاکیے کی طرح. حالانکہ دیکھو، اگر ایسی ہی بات ہوتی کہ صرف وہی جو ہے وہ کافی ہوتی اور رسول کی ضرورت نہ ہوتی، تو پھر وہی اللہ کعبۃ اللہ کے اوپر کتاب رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ لو یہ کتاب آ گئی، اس کو پڑھو بھی صحیح، اس پر عمل بھی کرو. پھر کسی کو نبی بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھئی نبی بنایا اسی لیے جاتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کا عملی تجربہ کر کے امت کو دکھاتا ہے، قابل تشریح چیزوں کی وضاحت کرتا ہے، اور جہاں جہاں وحی کی تشریح کی ضرورت ہوتی ہے وہ تشریح کرتا ہے. قرآن میں مختلف مقامات پر نبی کی حیثیت اور اتھارٹی کو بیان کیا گیا ہے. حتیٰ تبین للناس ما نزل الیہم، فرمایا ہم نے آپ کی طرف اسی لیے بھیجا کہ آپ لوگوں کو بیان کریں، سمجھائیں، سنائیں. اگر نبی کے بیان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، نبی قرآن جو سمجھائے اس کے سمجھانے کی کوئی سمجھائے گا تو وہ حدیث بنے گی نا. اس کی اگر حیثیت ہی کوئی نہیں تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن سنائیں اور سمجھائیں؟ پھر یہاں سمجھو کہ اس واقعہ جس کی بنیاد پہ ان لوگوں نے دلیل پکڑنے کی کوشش کی، یہی اسی کے اوپر بین دلیل ہے کہ نبی کا قول اور فیصلہ حجت ہوتا ہے. کیوں بھئی؟ نبی نے یہ جو فیصلہ کیا اجتہاد کی بنیاد پہ کیا. ابھی وہی تو نہیں آئی تھی نا، اجتہاد کی بنیاد پہ کیا. وہی آئی تو کیا اس فیصلے کو کینسل کیا گیا؟ اس فیصلے کو کینسل نہیں کیا گیا، اس کو ختم نہیں کیا گیا، بلکہ فیصلے کو برقرار رکھ کے اس بات کا سبق دیا گیا کہ نبی اس اتھارٹی اور حیثیت کا نام ہے، اگر اجتہاد سے فیصلہ کر لے تو پھر اس اجتہادی فیصلے کو پھر اللہ رب العزت بھی نہیں توڑتا، اس کو برقرار رکھتا ہے اللہ رب العزت. یہ تو الٹا حجت ہونے کی دلیل ہوا، حجت نہ ہونے کی دلیل کس طرح بن گیا؟ پھر اس میں حکمتیں ہیں مختلف. جس طرح ایک تربیت کا عنوان میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً بیان کرتا رہتا ہوں کہ تربیت کا جو دور ہوتا ہے نا، تربیت کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، جس کے اندر تنبیہ بھی تربیت کا تقاضا ہوتا ہے. نبی بھی تربیت کا محتاج ہے، نبی بھی تنبیہ کا محتاج ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اس بنیاد پہ یہ تنبیہ آئی ہو کہ بدر کا معرکہ اسلام کا پہلا بڑا معرکہ ہے، اور اس کے اندر عام قیدی نہیں ہیں، صنادید قریش ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی وحی کا انتظار کرنا چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت ان کے متعلق کیا فیصلہ فرماتے ہیں، لیکن آپ نے مشورہ کیا اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تنبیہ آئی کہ ان بڑے معاملات میں جب تک اللہ کی طرف سے کوئی بات نہ آ جائے اس کا انتظار کرو، اور پھر اللہ کا حکم ہو تو پھر مشورہ کرو. وشاورہم فی الامر، یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم ہو کہ صحابہ سے مشورہ کرو تو صحابہ سے مشورہ کرو. آذان جیسی چیز میں صحابہ سے مشورہ ہو رہا ہے کہ نماز کے لیے کس طرح بلانا ہے، صحابہ سے مشورہ ہو رہا ہے، اللہ کا حکم تھا. لیکن اس سے پہلے انتظار ضروری ہے بھائی کا. یہ اللہ کی طرف سے ایک سبق تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ نہیں، مختلف مقامات پر عتاب محبانہ ہوا ہے، تنبیہ ہوئی ہے. اللہ کے نبی کی تنبیہ جو ہے وہ اپنے انداز میں ہوتی ہے، صحابہ کرام کو تنبیہات ہوتی ہیں، وہ بھی اپنے اپنے انداز میں ہوتی ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جس سے انسان بات کا بتنگڑ بنا لے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اجتہاد کیا حضرت عمر نے، اور تائید اللہ کی طرف سے آ گئی اس اجتہاد پر. تو اجتہادی مسائل جو ہیں یہ ہوتا ہے نا کہ رائے معلوم کی گئی اور پھر رائے دی گئی. انسانی کاوش ہوتی ہے نا. لیکن بعض ایسے معاملات میں بھی اللہ نے ایک امتیاز دکھانا تھا نا حضرت عمر کا. بعض ایسے معاملات میں بھی کہ جن میں اجتہاد کو کوئی دخل ہی نہیں ہوتا، اجتہاد سے وہ سمجھے ہی نہیں جا سکتے، اجتہاد سے وہ حاصل ہی نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کا اللہ نے ایسا پاس رکھا کہ شریعت اسی طرح نازل ہو گئی. اب دیکھو، مقام عبادت، عبادت کی جگہ کا مقرر کرنا، اس کا کوئی تعلق اجتہاد کے ساتھ ہے؟ کوئی مجتہد کہے کہ فلاں جگہ پر نوافل پڑھنا بڑا ثواب ہے، جی نفل پڑھنا بڑا ثواب ہے فلاں جگہ پر، کوئی مجتہد یہ نہیں کہہ سکتا.
اجتہاد سے یہ چیزیں نہیں ثابت ہوتی کہ اپنی مرضی سے کوئی کہے کہ فلاں جگہ مقام عبادت کے لیے بہترین، اس لیے کہ مقام عبادت کا تعین اللہ کرتا ہے اور اللہ کا رسول اس کو بیان کرتا ہے کہ مسجد باجماعت نماز کی جگہ ہے باقاعدہ۔ ٹھیک ہے، امت کو اجازت ہے کہ کہیں کسی اور جگہ پر بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ کسی اور جگہ نماز باجماعت کروائے گی کسی کمرے میں، وہ مسجد بن جائے گی ہمیشہ کے لیے؟ مسجد نہیں بنے گی، مسجد مقام عبادت ہے۔ اور اسی طرح منا ہے، عرفات ہے، زمینیں ہیں، میدان ہے، مزدلفہ ہے، لیکن مقام عبادت ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی مرضی نہیں کی، اللہ کی طرف سے متعین ہے، یہ جگہ ہے عبادت کی، یہاں عبادت کرو، یہاں ٹھہرنا عبادت ہوگا، یہاں 5 نمازیں پڑھنا عبادت ہوگا، یہاں دعائیں کرنا عبادت ہوگا۔ تو مقام عبادت کی تعیین اللہ کرتا ہے، بندہ نہیں کرتا، اجتہاد کے ذریعے سے نہیں ہوا کرتی۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت طواف کر رہے ہیں اور مکہ مکرمہ میں ارد گرد آپ گھوم رہے ہیں، مطاف میں جاتے جاتے آپ نے مقام ابراہیم کو دیکھا تو فرمایا ھذا مقام ابینا ابراہیم، فرمایا یہ جو پتھر ہے نا، یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ہے، ان کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی، یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے خدائی عطیہ تھا، یہ لفٹ تھی تعمیر کے لیے۔ اس زمانے میں لکڑی کے کوازے وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، لکڑی عرب کے اندر ویسے جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بڑی مشکل سے ملتی تھیں، تو اس سے لکڑی کے تختے اس کو تلاش کرنے کے لیے بھی لوگ مدتوں انتظار کرتے تھے کہ کوئی جہاز آئے گا جدہ کی بندرگاہوں پر اور کناروں پر، وہاں سے لکڑیاں حاصل کریں گے۔ تو پتھر جو ہے وہ اللہ کے حکم کے ساتھ اوپر نیچے ہوتا رہا، ابراہیم علیہ السلام کے تابع ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اوپر ہو جاؤ تو اوپر ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نیچے ہو جاؤ تو نیچے ہو جاتا ہے۔ اس طرح کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا گیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان اس میں ثبت ہو گیا، جو آج تک باقی ہے اللہ کے فضل سے، اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ تو مقام ابراہیم کے متعلق فرمایا ھذا مقام ابینا، یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ تو حضرت عمر نے بے ساختہ فوراً کہہ دیا، ان کی زبان سے نکلا افلا نتخذہ مصلانا، یا رسول اللہ اس کو ہم اپنی نماز کی جگہ نہ بنا لیں؟ کیا مطلب؟ کس کے قریب نوافل ہو جایا کریں، کوئی نماز پڑھ لیا کریں اس کے قریب۔ اب دیکھو یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ منا کیا ہے، میدان ہی ہے نا، لیکن یادگار ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہاں پر اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے ساتھ ذبح کرنے کے لیے چھری چلا دی تھی، یادگار ہے، وہاں 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اور صفا اور مروہ کیا ہے؟ مائی ہاجرہ کے چکروں اور پھیروں کی یادگار ہے، وہاں پر اسی یادگار کے طور پر چکر اور پھیرے لگائے جاتے ہیں۔ عرفات کا میدان کیا ہے؟ آدم و حوا علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا مقام ہے، وہاں جا کر وقوف کیا جاتا ہے اور دعا کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی نا، جہاں پر بھی اللہ کی عبادت کر لی جائے۔ وہاں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے سے مائی ہاجرہ کی عبادت تو نہیں ہوتی نا، منا میں ابراہیم علیہ السلام کی عبادت تو نہیں ہوتی، عرفات میں آدم اور حضرت حوا کی عبادت تو نہیں ہوتی، ان کی یادگار کے طور پر وہاں عبادت کر لی جاتی ہے۔ لیکن انسان اپنی مرضی سے یادگاریں متعین نہیں کرتا، عبادت کے مقام متعین کرنے کا حق کس کو ہے بھائی؟ اللہ کو ہے۔ اپنی مرضی سے کسی قبر کو عبادت کی جگہ بنا لو، کسی جھنڈی والی جگہ کو عبادت کی جگہ بنا لو، کسی چلہ گاہ کو عبادت کی جگہ بنا لو، کسی تھلے تھان کو عبادت کی جگہ بنا لو، یہ شریعت محمدیہ کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں۔ لیکن حضرت عمر نے جب زبان سے یہ بات نکالی افلا نتخذہ مصلانا، یا رسول اللہ یہاں کچھ عبادت نہ ہو جایا کرے، یہ الفاظ بولے، اب اللہ کے رسول کیا جواب دیں؟ اس لیے کہ عبادت کی جگہ طے کرنا یہ اللہ کے رسول کا کام بھی نہیں ہوتا، کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، لیکن آپ کی خاموشی کے بعد جبریل آیا اور جبریل نے آ کر کہا، آیت نازل ہو گئی قرآن کی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام والے اس پتھر کے قریب نماز پڑھا کرو،
طواف کرو تو طواف کرنے کے بعد یہ 2 رکعتیں واجب قرار دے دی گئیں کہ طواف کی تکمیل ان 2 رکعتوں سے ہوگی، اور یہاں 2 رکعتیں پڑھنا واجب ہوگی۔ تو اللہ کی طرف سے تائید آ گئی، حالانکہ مقام عبادت کا مسئلہ ہے، مکان عبادت کا مسئلہ ہے۔ حلال و حرام اس کا اختیار کس کو ہے بھائی؟ بولو بھائی، کس کو ہوتا ہے حلال و حرام؟ اللہ کو۔ یہ مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھو۔ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ حلال و حرام کا اختیار کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ رب العزت کے پاس ہے، بندے کے پاس نہیں، اللہ کے پیغمبر کے پاس بھی نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا تھا ابو جہل کے خاندان میں نکاح کرنے کا، ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کر لیا تھا، اس کا چچا مسلمان ہو گیا تھا، زندہ تھا، اور ابو جہل کی بیٹی تھی، مسلمان تھی، لیکن حضرت علی نے ارادہ کیا نکاح کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی محسوس ہوئی اس سے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ علی اگر یہ نکاح کرنا چاہتا ہے نا تو ٹھیک ہے، فرمایا لست احرم حلالا، اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے میں اس کو حرام تو نہیں کہہ سکتا۔ یہ ناراضگی کے الفاظ بھی تھے، ساتھ ساتھ وضاحت بھی تھی۔ اللہ نے حلال قرار دیا ہے نکاح کو، کر سکتی ہیں، لیکن ایک گھر کے اندر اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی گزارا کس طرح کر سکتی ہیں؟ آپس میں تو تکار رہے گی، جھگڑا ہی ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہ ابو جہل کو تمام مسلمان اسلام لانے والے 99% لوگ اس کا نام نہیں جانتے، اس کو ابو جہل کہتے ہیں۔ تو ایک بیٹی کے سامنے جب ابو جہل کا آ جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ بھی کبھی اس طرح جوش اور جذبے میں آ جائے۔ اس کے باپ کو بات ہو رہی ہے تو اس کی سوکن جو ہے وہ دوسری اللہ کے رسول کے متعلق اگر کوئی بات کر بیٹھے گی تو کام خراب ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہوگی، لیکن میں اس کو منع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے میں اس کو حرام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح شہد کو اپنے آپ پر حرام کرنے کا واقعہ مشہور واقعہ ہے، لیکن جب آپ نے فرمایا نا کہ حرام، صریح الفاظ بھی حرام کرنے کے نہیں تھے، فرمایا آئندہ میں شاید استعمال نہیں کروں گا، جزمن کہا، پختہ ہو کے کہا آئندہ شاید استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ کو یہ بات پسند بھی نہیں آئی، فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا آپ اس کو اپنے آپ پر حرام قرار دے رہے ہیں۔ یہ آپ کام نہیں کر سکتے، بلکہ آپ قسم کا کفارہ ادا کریں، اپنی قسم توڑیں اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ تو حلال و حرام کا مسئلہ ایسا ہے، اجتہاد سے حل ہونے والا مسئلہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو انسان حرام قرار دے دے، مرضی سے کسی چیز کو حلال قرار دے دے۔ لیکن شراب کی حرمت کا ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں حضرت عمر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کر رہے ہیں، مولا شراب کی حرمت نازل کر دے، یا اللہ شراب کو حرام قرار دے دے۔ حالانکہ شراب ان لوگوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اس معاشرے میں، لیکن اللہ رب العزت نے جس کو محفوظ رکھنا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب چکھی تک نہیں، حضرت ابو بکر و عمر نے زمانہ قبل از اسلام کے اندر بھی چکھی تک نہیں شراب کبھی، اور اس کے مفاسد سے آگاہ تھے۔ لیکن چونکہ شراب عام اتنی تھی، بلوہ اتنا عام تھا اس کا، شراب کا ابتلاء اتنا عام تھا کہ اللہ رب العزت نے بھی اس کی حرمت کا حکم تدریجاً نازل فرمایا، آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ۔ کہیں فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، اور میں کہ ان کا نفع اس کی بنسبت نقصان زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے، حرج زیادہ ہے اس میں۔ اور پھر کبھی فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، فرمایا کہ نماز شراب پی کے نہ پڑھا کرو جب تک اپنے ہوش و حواس میں واپس نہ آ جاؤ اور اپنی کہی سنی بات کو پہچان نہ لو، اس وقت تک نماز کی اجازت نہیں۔ اب بعض صحابہ ایسے تھے جنہوں نے پہلے سنا نا کہ شراب کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا نقصان فائدوں سے زیادہ ہے، کئی صحابہ نے اس کی بنیاد پہ شراب چھوڑ دی۔ پھر جب اور صحابہ نے کئیوں نے سنا یہ کہا جا رہا کہ نماز نہ پڑھو شراب پی کر، اس لیے کہ
اللہ تک مناجات کرنے میں شراب رکاوٹ بن جائے گی۔ کئی صحابہ نے اس وجہ سے چھوڑ دیا، جو اللہ کی یاد میں رکاوٹ ڈالنے والی چیز ہے اس کو استعمال کرنے کا کیا فائدہ، اس بنیاد پہ بھی چھوڑ دی۔ لیکن اس کے بعد حضرت عمر مستقل دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، شراب کے متعلق کوئی واضح حکم نازل فرما، اس کی حرمت نازل فرما، اس کی حرمت نازل فرما، یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جب حرمت نازل ہوئی تو سری الفاظ کے اندر انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، فرمایا کہ یہ شراب اور جوا، یہ پانسے کے تیر وغیرہ، یہ ساری چیزیں حرام قرار دی جا چکی ہیں، رجس ہیں، حرام ہیں، فاجتنبوہ، بچ جاؤ اس سے، امر کا صیغہ آ گیا، اجتناب کرو اس سے، لعلکم تفلحون۔ اب اس کے بعد حضرت عمر بڑے خوش ہوئے اور ساتھ ہی دعائیں کرتے ہیں، انتہینا یا ربی، انتہینا یا ربی، اے ہمارے پروردگار ہم تو اس سے بچ گئے، اے ہمارے پروردگار ہم تو اس سے بچ گئے۔ اب شراب کی حرمت حرام قرار دینا یہ اللہ کا کام تھا، لیکن جس وقت مباح تھی، حلال تھی، اس وقت بھی حضرت عمر دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس کو حرام کر دیں۔ تو کرنا کس نے؟ اللہ نے کرنا ہے، لیکن ان کی رائے اس حرمت کے معاملے میں بھی اللہ رب العزت نے اس کی تائید آسمان سے نازل کی، وحی کے ذریعے سے اس کی تائید ہو گئی۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة إلى يوم القيامة۔ یا الہ العالمین، تمام حاضرین مجلس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف تیرے دربار میں کرتے ہیں۔ یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین ہم گناہ کر کر کے ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ یا رب العالمین صحیح معنوں میں حقیقت یہ ہے کہ ہماری توبہ ایسی ہے کہ جس کے متعلق کسی بزرگ نے کہا توبتنا تحتاج الی توبۃ اخری، ہم ایسی غفلت میں توبہ کرتے ہیں کہ یہ بھی مستقل گناہ بن جاتی ہے، پھر اس سے بھی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یا رب العالمین آپ ہم دلوں کے مالک ہیں، دلوں پہ آپ کا اختیار ہے۔ یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، ایسی توبہ کی توفیق دے جو آپ کے قرب کا ذریعہ بنے، آپ کی محبت کا ذریعہ بنے، آپ کی ولایت کا ذریعہ بنے۔ اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما، آپ کے نورانی طریقوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، آپ کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما، غیروں کے طریقوں سے محفوظ فرما، ناجائز رسومات سے محفوظ فرما، بدعات سے محفوظ فرما۔ رب العالمین جو لوگ اپنے دلوں میں جو جائز حاجات لے کے بیٹھے ہیں، آپ خوب جانتے ہیں دلوں کے حال کو، ہر ایک کی جائز حاجت کو خزانے غیب سے پورا فرما۔ رب العالمین جو لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں انہیں حلال فراخ رزق نصیب فرما، حلال مصارف پہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین قرض داروں کے قرضوں کا خاتمہ فرما۔ رب العالمین حرام کے ایک ایک لقمے سے محفوظ فرما، ایک ایک ذرے سے محفوظ فرما، جان بوجھ کر حرام کھانے سے محفوظ فرما، بھول چوک سے حرام کھانے سے محفوظ فرما۔ رب العالمین جہاں جہاں تیرے دین کی خدمت کرنے کے لیے مسلمان لگے ہوئے ہیں، رب العالمین ہر ایک کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ رب العالمین جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کے ظلم پر داد رسی فرما، رب العالمین ان کے ظلموں کا خاتمہ فرما۔ رب العالمین اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ رب العالمین اسلام کو غالب فرما، کفر کو مغلوب فرما۔ رب العالمین جتنی زندگی گزرے آپ کے احکام کو مانتے ہوئے گزرے، جب اس دنیا سے رخصت ہوں زبانوں پہ یہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔